السلام علیکم، میں ہوں سید طرب اور آج میں آپ کو پروورب سیریز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سناؤں گی۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے رسول گزرے ہیں۔ آپ پر توریت شریف نازل ہوئی۔ ان کی قوم جنہیں اس وقت یہودی کہا جاتا ہے، انہی بنی اسرائیل کی ہدایت اور نجات کا کام آپ کے سپرد ہوا۔ قرآن پاک میں آپ کا ذکر بار بار آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کی ہدایت اور آزادی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ مصر کے بادشاہ فرعون کو نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں بہت جلد ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کو تباہ کر کے اپنی قوم کو آزاد کرا لے گا۔ اس خبر سے وہ پریشان ہو گیا اور اس نے حکم دیا کہ اس قوم میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے ذبح کر دیا جائے مگر لڑکیاں زندہ رہنے دی جائیں۔ جس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کی والدہ کو اس بات کا ہر وقت کھٹکا لگا رہتا تھا کہ کوئی دایا بادشاہ کو اس بات کی خبر نہ کر دے، مگر اللہ نے ان کو تسلی دی کہ تم فکر نہ کرو۔ جب بھید کھل جانے کا خطرہ زیادہ ہو گیا تو انہوں نے اللہ کے حکم سے انہیں ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا، اور دریا کے دوسری طرف فرعون کے گھر والے تھے۔ انہوں نے صندوق کو جو بہتے دیکھا تو اٹھا کر گھر لے گئے۔ انہیں خبر نہ تھی کہ آگے چل کر یہی لڑکا ان کے رنج کا سبب ہوگا۔ فرعون کی بیوی نے کہا، اسے قتل نہ کرو، یہ ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمارے کام آئے گا اور اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اب اس کے دودھ پلانے کی فکر ہوئی تو وہ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ ان کی بہن جو اس صندوق کے پیچھے لگی ہوئی تھی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک انا کا پتہ دیتی ہوں جو اس کو پال لے گی اور اچھی طرح دیکھ بھال کر لے گی، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا پتہ بتایا۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کے دشمن فرعون کے گھر میں پرورش کرتے رہے یہاں تک کہ جوان ہو گئی۔ ایک روز کا قصہ ہے کہ وہ صبح سویرے شہر آئے، اس وقت سب کے سب آرام سے سو رہے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کے ایک آدمی کو دیکھا جسے کپٹی مار رہا تھا کیونکہ وہ اس سے بیگار میں کام لینا چاہتا تھا اور وہ انکار کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنی قوم کی ذلت برداشت نہ ہو سکی اور اس کی مدد کے لیے مجبور ہو گئے۔ انہوں نے اس کے گھونسا مارا کہ اس کی جان نکل گئی۔ اس کا مرنا تھا کہ حکومت میں خلبلی مچ گئی۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے ہماری قوم کے آدمی کو مار ڈالا، چنانچہ حکم دیا گیا کہ قتل ورنے کو مار دیا جائے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وقت پر خبر مل گئی اور وہ مدین کی طرف چلے گئے جو حضرت شعیب علیہ السلام کا شہر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح اور پیغمبری۔ مدین کے قریب پہنچے تو دیکھا کنویں کے پاس بہت سے لوگ جمع ہیں جو اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، مگر دو لڑکیاں اپنے جانوروں کو لیے ایک طرف کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے کہا، ہمارا باپ بوڑھا ہے، ہم اس انتظار میں کھڑے ہیں کہ یہ لوگ اپنے جانوروں کو پلا لیں تو بچا ہوا پانی اپنے جانوروں کو دیں۔ یہ سنا تو انہوں نے پانی کھینچا اور ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا اور ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے کیونکہ شہر میں کسی سے جان پہچان نہ تھی۔ وہ دونوں لڑکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں جن کا قصہ آپ پہلے سن چکے ہیں۔ انہوں نے گھر جا کر اپنے والد سے تمام قصہ بیان کیا اور ان کے فرمانے پر اپنے گھر لے گئیں۔ جب انہوں نے اپنی مصیبت کا قصہ سنایا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اب ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ نے آپ کو ظالم قوم سے بچا لیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم 8 سال تک میرے پاس کام کرو اور 2 سال اور ٹھہر جاؤ تو تمہیں اختیار ہے، مگر میں اس کا حق نہیں رکھوں گا۔ 8 سال گزر جانے پر تمہیں اپنے پاس رہنے پر مجبور نہ کروں گا۔ میں اپنی طرف سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی ایک لڑکی کا نکاح تم سے کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے منظور ہے، 8-10 سال اس میں سے جو مدت چاہوں پورا کروں، مجھ پر زور زیادتی نہ ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ان باتوں پر گواہ ہے۔ چنانچہ وہ برابر کام کرتے رہے اور جب مدت پوری ہو گئی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی لڑکی کا نکاح ان سے کر دیا۔ جب نکاح ہو گیا تو دونوں میاں بیوی وہاں سے روانہ ہوئے اور راستے میں ایک جگہ پہاڑی کی طرف انہوں نے آگ دیکھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں آگ لے کر ابھی آتا ہوں، اور اگر کوئی شخص وہاں مل گیا تو اس سے راستہ بھی معلوم کر لوں گا۔ وہاں گئے تو میدان کے کنارے پر درخت میں سے آواز آئی، مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے چاروں طرف ہے، تم توا کے میدان میں ہو، اپنے جوتے اتار دو، میں بڑی دانائی والا اللہ ہوں، تمام جہان کا اور تمہارے پالنے والا۔ میں نے تمہیں پیغمبری کے لیے چن لیا ہے،
جو کچھ کہتا ہوں اس کو سن، میری عبادت کر اور میری یاد کی خاطر نماز کی پابندی کر، بے شک قیامت آنے والی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، اس پر سہارا لیتا ہوں، اپنی بکریوں کے لیے اس سے پتے جھاڑتا ہوں اور اس کے سوا اس سے اور بھی کام لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دو۔ لاٹھی جو ڈالی تو وہ سانپ کی طرح دوڑتی ہوئی دکھائی دی، اس پر وہ ڈر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم ابھی اس کو پہلی حالت پر کر دیتے ہیں، اور اپنا داہنا ہاتھ اپنی بائیں بغل میں دے لو، پھر نکالو، بلا کسی عیب کے نہایت روشن ہو کر نکلے گا۔ یہ دوسری نشانی ہوگی تاکہ ہم تم کو اپنے قدرت کی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دکھا دیں۔ ان دونوں نشانیوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا اور فرمایا اس ملک میں فرعون نے فساد پھیلا رکھا ہے اور سرکشی پر کمر باندھ رکھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلائے گا، میں نے اس کے ایک آدمی کو مار دیا تھا، اب وہ مجھے مارنے کی کوشش کرے گا۔ میری زبان کھول کے لوگ میری زبان سمجھ لیں اور میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی میرے ساتھ کر دے کہ مجھے قوت ملے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی اور دونوں بھائیوں نے مصر میں جا کر فرعون سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تیرے پاس بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو نہ ستا اور انہیں ہمارے ساتھ روانہ کر دے، ہمارے پاس تیرے رب کی نشانیاں ہیں، اور یہ بھی یقین کر لے سلامتی اس شخص کے لیے ہے جو سیدھی راہ پر ہے، اور جو شخص جھٹلائے گا اور سرکشی کرے گا اس پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ فرعون کے پاس اللہ کا پیغام پہنچا دیا گیا، مگر اسے اپنی حکومت، فوج اور خزانوں پر گھمنڈ تھا، اس لیے وہ برابر ان سے بحث کرتا رہا، اور جب ہر بات کا اس کو ٹھیک ٹھیک جواب ملتا رہا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تم بچے تھے، تم ہمارے گھر میں آئے، ہم نے تمہیں سالہ سال تک اچھی طرح پالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تو احسان جتا رہا ہے، پرورش کا وہ یہ نعمت ہے جس کا تم مجھ پر احسان رکھتا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو سخت ذلت میں ڈال رکھا تھا، اور جب تم نے میرے قتل کا ارادہ کیا تو میں مدین چلا گیا، پھر اللہ نے مجھے دانائی دی اور اب رسول بنا کر تیری طرف بھیجا۔ فرعون نے کہا اور تم نے وہ حرکت یعنی قبطی کو قتل کیا تھا اور تم بڑے ناس پاس ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ واقعی میں اس وقت حرکت کر بیٹھا اور مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ فرعون اس بات کو سن کر لاجواب ہو گیا اور بات بدل کر پوچھنے لگا تمہارا رب کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، جو نہ صرف تمہارا بلکہ تمہارے باپ دادا کا پالنے والا ہے۔ فرعون نے درباریوں سے کہا کہ یہ تو کوئی دیوانہ ہے جو بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ اور ان کا مسلمان ہونا۔ آخر جب وہ ہر طرح سے تنگ ہو گیا تو اس نے تمام ملک میں ڈھنڈورا پٹوایا، بڑے بڑے جادوگروں کو بلوایا، چاروں طرف ہر کارے دوڑا دیا اور عید کے دن سب کے سب میدان میں جمع ہوئے۔ اب ایک فرعون تھا، اس کے دربار شاہی فوجیں اور اس کی قوم، اور دوسری طرف غریب اور بےکس حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام تھے۔ اللہ کے سوا اور مدد دینے والا کوئی نہ تھا۔ جادوگروں نے نظر بندی کر کے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دی اور دیکھنے والوں کو ایسا معلوم ہوا کہ وہ سب دوڑ رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پہلے ڈر گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے کہا تو نہ ڈر، تیری ہی فتح ہوگی، تیرے داہنے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے ڈال دو کہ وہ ان سب کو نگل جائے گی۔ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ صرف جادو ہے، جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں جادو کام نہیں کر سکتا۔ اب جو انہوں نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ اسدحہ بن کر سب کو نگل گئی۔ جادوگروں نے جو دیکھا تو وہ سب کے سب سامنے سجدے میں گر پڑے اور کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے غصے میں آ کر کہا تم نے اس کو مان لیا ہے؟ ابھی میں نے حکم نہیں دیا تھا، وہی تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے۔ تم سب نے مل کر یہ شرارت کی ہے، تم سب کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ ڈالوں گا اور پھر سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ مگر ان جادوگروں پر دھمکی کا کچھ اثر نہ ہوا۔ انہوں نے کہا ہمیں کچھ پرواہ نہیں، ہمیں اپنے رب کے پاس جانا ہے اور تو بس اسی زندگی تک چل سکتا ہے جو کچھ تجھے کرنا ہے کر لے۔ اے ہمارے پالنے والے، ہم تجھ پر ایمان لے آئے ہیں، جب ہم پر مصیبتیں آئیں تو ہمیں صبر دینا اور دنیا سے مسلمان ہی اٹھانا۔ فرعون نے ان جادوگروں کو جو مسلمان ہو گئے تھے سولی پر چڑھا دیا اور ان کے ہاتھ پیر کٹوا دیے۔ اتنی تکلیفوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ ایمان پر قائم رہے۔ اس واقعے کے بعد بھی فرعون کی قوم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائی اور اپنے غرور پر رہی۔ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، وہ بار بار اپنے بندوں کو سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک فرعون اور اس کی قوم کو ڈرانے کے لیے طرح طرح کے عذاب بھیجتا رہا۔
کبھی لوگوں کی نصیحت کے لیے قحط ڈال دے اور پیداوار کی کمی کر دی، مگر جب کبھی ان پر کوئی آفت آتی تو پہلے تو یہی کہتے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست ہے، پھر اور زیادہ سمجھانے کے لیے ان پر وبا، چوہے، مینڈک اور خون کی نشانیاں بھیجی، مگر جب کبھی ان پر کوئی عذاب آتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، اگر عذاب ٹل گیا تو ہم ضرور مسلمان ہو جائیں گے، مگر ان کی حالت یہ تھی کہ ادھر عذاب ٹلا اور ادھر وہ اپنی اقرار سے پھر گئے۔ جب ان کی حد ہو گئی تو اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی تمام قوم کو لے کر وہاں سے راتوں رات نکل کھڑے ہوئے۔ فرعون نے بھی شرارت اور ظلم سے ان کا پیچھا کیا اور صبح ہوتے ہی ان کو سمندر کے قریب جا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی چلائے کہ ہم پکڑے گئے، آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راستہ بتا دے گا۔ اللہ کی نعمتیں، غرض اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی صحیح و سالم سمندر کے پار اتار دیا، مگر جب فرعون اور اس کے لشکروں نے ظلم اور شرارت کے لیے ان کا پیچھا کیا تو دیکھتے ہی دیکھتے سب غرق ہو گئے، اور یوں اللہ نے ان کو باغوں، چشموں اور عالی شان محلوں سے نکالا، اور پھر ان ظالموں پر نہ آسمان رویا اور نہ زمین، اور بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا مالک بنا دیا اس لیے کہ وہ صبر کرتے تھے۔ منو سلوا کی نعمتیں، سمندر سے پار ہو کر یہ لوگ مصر کے ریگستانوں میں سفر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دھوپ کی تکلیف سے بچانے کے لیے ان پر ابر کا سایہ کر دیا اور ان کے کھانے کے واسطے منو سلوا بھیج دیے۔ ان کو 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا اور ہر ایک کے لیے پانی کا ایک چشمہ مقرر کر دیا، مگر زیادہ دیر تک وہ ان چیزوں پر صبر نہ کر سکے، اور گیہوں اور ساگ، ککڑیاں، لہسن، مسور اور پیاز کی خواہش کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجبوراً انہیں شہر جانے کی اجازت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے کہ اللہ تعالیٰ سے تورات حاصل کریں، اور ان کی غیر حاضری میں ان کی قوم نے سونے چاندی کا ایک بچڑا بنا لیا اور اسے پوجنا شروع کر دیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا، مگر وہ نہ مانے۔ آخر تنگ آ کر وہ چپ ہو گئے کہ کہیں ان میں زیادہ اختلاف نہ ہو جائے۔ واپس آ کر آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو بتایا کہ تم نے بہت برا کیا۔ سب نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور آئندہ کے لیے توبہ کی۔ بنو اسرائیل کی سرکشی، ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ کی کوئی بات نہ مانیں گے جب تک ہم اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں۔ اس کام کے لیے انہوں نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی چن لیے اور مقرر جگہ پر پہنچ گئے۔ یہاں بجلی کی کڑک نے ان کو آ لیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس کے بعد اللہ نے ان کو زندہ کر دیا کہ پھر ایسی بات زبان سے نہ نکالے۔ قوم کی بزدلی اور نافرمانی، آپ نے قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں نبی پیدا کیا اور تمہیں آزاد کیا، اب تم ہمت کر کے ملک شام پر حملہ کرو، اللہ تمہیں ضرور کامیاب کرے گا، اور اگر بزدلی سے کام لیا تو ضرور نقصان اٹھاؤ گے۔ مگر ان لوگوں نے صاف انکار کر دیا اور کہا وہاں کے رہنے والے بڑے بہادر اور جوان مرد ہیں، اور اگر وہ اپنے آپ اس ملک کو خالی کر دیں تو ہم ضرور اس ملک پر قبضہ کر لیں گے، ورنہ آپ جائیں اور آپ کا خدا، ہم تو یہاں سے 1 انچ آگے نہیں بڑھیں گے۔ آپ ان کا جواب سن کر بہت ناراض ہوئے اور دعا کی، اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے بھائی کو نافرمانوں سے الگ کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ تم ان بدبختوں سے رنج نہ کرو، ہم نے 40 سال تک ان کا داخلہ ملک شام میں بند کر دیا ہے، یہ جنگل ہی میں بھٹکتے پھریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات۔ ایک دفعہ آپ اپنے خادم کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ چلتے چلتے ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں 2 سمندر ملتے ہیں۔ وہاں ان کا خادم مچھلی بھول گیا اور دونوں آگے بڑھے، پھر چل دیے اور دونوں آگے بڑھے چلے گئے۔ کچھ دور جا کر انہوں نے اپنے خادم سے کہا، میں تھک گیا ہوں، کھانا کھلاؤ۔ اس نے کہا، جب چٹان پر ہم سفر کر رہے تھے تو اس مچھلی نے دریا کا راستہ لیا تھا۔ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی جگہ کی تلاش تھی، اس لیے پھر اس جگہ واپس چل دیے۔ وہاں انہوں نے اللہ کے ایک بندے کو دیکھا اور کہا کہ اللہ نے جو کچھ آپ کو علم دیا ہے وہ مجھے بھی سکھا دیجیے، مگر انہوں نے جواب دیا کہ تم صبر نہ کر سکو گے۔ آخر جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو کہا کہ تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو شرط یہ ہے کہ جب تک میں خود تم سے نہ کہوں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا اور نہ ہی پوچھنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ شرط منظور کر لی اور دونوں سفر پر روانہ ہو گئے۔ دونوں ایک کشتی پر سوار ہو گئے تو اس اللہ کے بندے نے کشتی کو توڑ ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر ناراض ہوئے اور کہا، تم نے خامخواہ کشتی کو توڑ دیا، اس میں سوار لوگ ڈوب جائیں گے۔ انہوں نے شرط یاد دلائی تو آپ نے کہا، میں بھول گیا، اب ایسا نہیں ہوگا۔ آگے بڑھے تو خشکی پر ایک لڑکا ملا جسے
उन्होंने कत्ल कर डाला। उस पर मूसा अलैहिस्सलाम बिगड़ गए और कहा, बगैर किसी कसूर के उनको मार डाला, आपने बहुत बुरा किया। उस पर उन्होंने कहा, मैंने कहा था कि आप मेरे साथ न चल सकेंगे। फिर दोनों में कौल व करार हुआ। चलते चलते एक गांव में पहुंचे जहां के लोगों ने उनको अपना मेहमान बनाने से इनकार कर दिया, मगर उन दोनों ने देखा कि एक दीवार गिरने वाली है, उसको उन्होंने दुरुस्त कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर सब्र ना कर सके और कहा कि अगर आप चाहते तो उनसे इस काम पर मजदूरी मांग लेते। अल्लाह के बंदे ने उनसे कहा कि अब हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते, मगर जुदा होने से पहले इन किस्सों का मतलब सुन लीजिए। कश्ती चंद गरीब आदमियों की थी जो उसे किराए पर चलाते थे। दरिया के उस तरफ का बादशाह जबरदस्ती कश्तियां छीन लिया करता था। मैंने उसको तोड़ दिया कि ऐबदार होने की वजह से उसे कोई ना ले सकेगा। रहा लड़का तो उसके माँ बाप ईमानदार थे, मगर ये सरकश और काफिर था। डर था कि इसकी नाफरमानी और कुफ्र से माँ बाप को तकलीफ पहुंचे। मैंने कत्ल कर दिया कि अल्लाह उन्हें मेहरबान और नेक बेटा अता करे। दीवार शहर के 2 यतीम बच्चों की थी, जिसके नीचे उनकी दौलत दफन थी। उनका बाप नेक था, अगर दीवार गिर जाती तो दूसरे लोग उनकी दौलत पर कब्जा कर लेते। अल्लाह ताला की मर्जी ये थी कि दोनों जवान होकर अपना खजाना निकाल सकें। ये जो कुछ हुआ तुम्हारे रब की रहमत का नतीजा है, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। यही वो बातें थी जिन पर सब्र ना कर सके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। उसके बाद एक अरसे तक बनु इसराइल को हिदायत करते रहे, बुराइयों से रोकते रहे, अच्छाइयों की ताकीद करते रहे और आखिरकार अपने अल्लाह पाक से जा मिले जिसने उनको भेजा था। जो कौम अल्लाह की नाफरमानी करती है तो उनको थोड़ा थोड़ा अजाब देकर खबरदार किया जाता है। वो अगर फिर भी नाफरमानी करती रहती है तो उसको कुछ अरसे के लिए बिल्कुल ढील दे दी जाती है कि ताकि वो बिल्कुल गफलत में पड़ जाए। फिर एकदम अल्लाह ताला का सख्त अजाब आकर उसको बिल्कुल खत्म कर देता है। फिरऔन खुद को खुदा कहलवाता था, बनु इसराइल पर जुल्म करता था। अल्लाह ताला ने उसी के घर में मूसा अलैहिस्सलाम को पलवा दिया और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए से उसकी कौम को खत्म करा दिया। दूसरा सबक हमको ये मिलता है, जो कौम बहुत अरसे तक किसी की गुलाम रहती है उसकी रग रग में गुलामी बस जाती है, गैरत बहादुरी खत्म हो जाती है और उसका जी चाहता है कि बार बार वही गुलामी की बातें करे जिस तरह बनु इसराइल ने आजाद होने के बाद की। तीसरा सबक हमको हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के किस्से से ये मिलता है कि अल्लाह अपने नेक बंदों की हिफाजत उनकी जिंदगी में करता है और उनके मरने के बाद उनके औलाद की हिफाजत करता रहता है। तो कैसा लगा आपको ये किस्सा, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के किस्से के साथ।